بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمالیہ ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان شاہنواز عادل۔ بات کریں گے آج کوہستان کی خوبصورتی کے اوپر، کوہستان کے وسائل کے اوپر۔ اسپیشلی جو آج کا پروگرام ہے وہ پالس ویلی کے حوالے سے ہے۔ وادی پالس کوہستان ڈسٹرکٹ کوہستان کی ایک تحصیل تھی جسے اب ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ تحصیل قدرتی حسن سے تو مالا مال ہے، مگر یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی۔ یہ دنیا کی نظروں میں کب آئی، کیسے آئی؟ ایک معصوم پرندہ جیجیل جس نے اسے پوری دنیا بھر میں متعارف کرایا۔ اس وقت کے بعد پالس میں کافی ریسرچ ہوئے، فارنرز آئے، لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، پالس کو دنیا بھر میں مقبول کرایا۔ 2.5 لاکھ کے قریب پالس کی آبادی ہے۔ اس کی جو 43% جنگلات پر مشتمل ہیں۔ وہاں کافی خوبصورت چراگاہیں ہیں اور ایگریکلچر ہے۔ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا بیسک ذریعہ معاش جو ہے وہ لائف سٹاک ہے، اور یہ لوگ اس خوبصورت ماحول میں رہتے ہیں۔ اس کے اوپر انہیں ایک ٹائٹل دیا گیا تھا۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مستحان صاحب، جو کہ سوشل ورکر ہیں اور ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ انہوں نے پالس میں کافی سارا کام کیا ہے، کنزرویشن کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، اور بھی کافی سارے وہ کام کر چکے ہیں۔ ملکی و غیر ملکی جو NGOs ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ ان سے بات کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مستحان بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام شاہنواز عادل اور جناب سجمل یودن صاحب اور ہمالیہ ٹی وی، آپ لوگوں کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج بہت اہم ٹاپک یعنی پالس کے حوالے سے جو ہے وہ میرے ساتھ بات چیت کی اور مجھے اپنے اظہار رائے کا موقع فراہم کیا۔ تو یہ میری پہلی نشست ہے ہمالیہ ٹی وی میں، تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور مجھے فخر اس بات کا ہے کہ ہمالیہ ٹی وی کا نام جو ہے وہ میں نے تجویز کیا تھا۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے میں فخر سے کہتا ہوں کیونکہ مجھے ہمالیہ سے محبت ہے، اور ہم جو پالس کا ہمارا ایریا ہے یہ ہمالیہ رینج میں آتا ہے اور خوبصورت سرسبز علاقہ ہے۔ تو آپ نے شاہنواز بھائی پالس کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ پالس اس وقت جو ہے وہ اپنی ریپوٹیشن کے اعتبار سے ورلڈ ریکگنائزڈ ہے۔ تو اس کی پوری عالمی سطح پر شہرت ہے۔ یہاں کے قدیمی جنگلات، یہاں پہ جو جنگلات کے اندر جو ہے نایاب نسل کے چرند پرند جو پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے یہاں کی خوبصورت وسیع و عریض چراگاہیں، یہاں کی خوبصورت جھیلیں، یہاں کے برف پوش پہاڑ، اور یہاں کے جو مختلف قیمتی اقسام کے جو درخت، ان سب کو جو ہے کی بنیاد پر یہ پالس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ عالمی سطح پر شہرت رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پالس کے حوالے سے پور پیپل لیوز ان رچ انوائرمنٹ۔ جی جی جی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت ہی زبردست بات کہی ہے۔ یہ کسی بندے نے، کوئی کنسلٹنٹ تھا جو پالس کے اوپر جو ہے وہ اپنی وہ انالیسس کر رہا تھا، تو جو رپورٹ اس نے تیار کی تھی اس کے ٹائٹل کے اوپر یہ بات اس نے لکھی تھی کہ پور پیپل لیونگ ان اے رچ انوائرمنٹ۔ تو بنیادی طور پر اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو اس کے اوپر بڑی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک امیر ماحول کے اندر غریب لوگ رہ رہے ہیں۔ اب ماحول عریم ہے، یہ امیر ہے اور لوگ غریب ہیں، تو اب اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یا یہ لوگ اپنے وسائل سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا وسائل پہ شاید کوئی اور قابض ہے، اور یا ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان کی اتنی زیادہ ویلیو ہے۔ تو اس میں جو تیسری بات ہے وہ اس کی طرف میں زیادہ جاؤں گا کہ جو وسائل ہمارے پاس دستیاب ہیں، جو چیزیں ہمارے ارد گرد ماحول پہ موجود ہیں، نہ تو اس کے اوپر کوئی اور قابض ہے اور نہ شاید ہم اس تک رسائی نہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی ویلیو اور ان کا پائیدار استعمال کا فقدان ہے ہمارے پاس۔
اور اس کی ورتھ کا اندازہ نہیں ہے. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے مسان صاحب کہ اس انوائرمنٹ کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے اس انوائرمنٹ کو اپنے کس طرح اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے کہ اتنے خوبصورت علاقے اور اتنی قیمتی وسائل ہیں. یہ وسائل بنیادی طور پہ جو ہوتے ہیں یہ قومی ہوتے ہیں. جس ملک کے اندر جتنا زیادہ جنگل ہوگا اس ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. وہ کسی قوم یا کسی علاقے کی بات نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے پالس کے ٹوٹل رقبے کا 43 یا 44% پہ جو ہے وہ قیمتی جنگل ہے. گھنے جنگلات ہیں اور قدیمی جنگلات ہیں. اور یہ چیزیں اب بھی اپنی نیچرل پوزیشن میں ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اپنی نیچرل حالت میں ہونے کی بنیادی وجہ ہے کہ پالس کی پاپولیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اتنے وسیع پیمانے پر رقبے پر موجود وسائل کو افیکٹ کر سکے. ایک تو اس کا یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے, ہمارا جو موومنٹ ہوتی ہے, سیزنل مائگریشن ہوتی ہے, یہ اس نیچرل کو اپنی جگہ قائم رکھنے کے حق میں جاتی ہے یہ چیز. اب گرمیوں میں لوگ اوپر بالائی پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں, چراگاہوں میں. پیچھے یہ علاقے پر جو برڈن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. گھاس ہو, درخت ہو, سب جو ہے وہ اپنے 3-4 مہینے تک اپنے پھلتے پھولتے ہیں. اس طرح پھر جب وہاں سے ان کی واپسی ہوتی ہے, نیچے علاقے میں ہوتے ہیں, تو پیچھے والے علاقے جو ہیں وہ ان کے اوپر برڈن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے پھلتی پھولتی ہیں. تو یہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے جو ایک سرکل کے گرد گھوم رہا ہے, یہ ہمارے نیچر کے کنزرویشن کے فیور میں ہے یہ چیزیں. تو ایک تو اس ٹرینڈ کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ جاری رہے, اور یہ تب جاری رہے گا جب لوگ جو ہیں اپنے لائف سٹاک سے وابستہ ہو جائیں. ایک چیز تشویشناک ہے کہ لائف سٹاک کی طرف لوگوں کی توجہ کم پڑ رہی ہے. اور جب اس کی حالانکہ کوہستان میں 70 سے 72% لوگوں کا جو ہے وہ انحصار لائف سٹاک پر ہے. اب وہ چیزیں اس کی طرف سے لوگ توجہ ہٹا کے عام روزگار کی طرف نکلنا شروع کر دیں گے, تو اس کے نقصان یہ ہوگا کہ شاید ان کو اس طریقے کا روزگار مل بھی نہ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہوگی علاقے میں پاسچر کی طرف جانے کی وہ ختم ہو جائے گی. لوگ سارا سال ایک ہی جگہ میں رہیں گے, تو پھر وہ چیزوں پہ برڈن آ جائے گا اور کنزرویشن افیکٹ ہو جائے گا. اور پوری دنیا میں اس وقت موجودہ دور میں جو کامیاب بزنس ہے, جو لوگوں کی معیشت کو سب سے زیادہ مستحکم کرتا ہے, خاص کر دیہی کمیونٹی کا, وہ ہے لائف سٹاک. اور اس کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے. یہ لائف سٹاک جو ہے ہمارا بیسک جو ہے پالس کا جو ایریا ہے وہاں کے لوگوں کا یہ ذریعہ معاش ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ذریعہ معاش ہیں, جیسا کہ آج کل لوگ باغات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی کلیکشن کرتے ہیں. یہ کس حد تک کامیاب ہے؟ بہت ہی اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ نے کہ 3 چیزوں پہ ہماری گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. لوگوں کے عام طور پر دیہی علاقوں کے لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بہت کم ہوتے ہیں. ان میں ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ چھوٹی موٹی اور چیزیں ہوتی ہیں. باقی وہ ان کے لائف سٹاک, زمینیں, ان کے اپنے وسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا نظام چلا سکتے ہیں. اب صرف ان کی یہ کہ ان کی جو لائیولیہوڈ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ کون سا اب لائف سٹاک کا بزنس کرنا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 200 تک بکری ہیں, تو کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے, ان چیزوں کو رجسٹرڈ کرے, پھر ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دے, ان کو ویکسینیشن کا بتا دیں, ان کو اور چیزیں جو ہے وہ بتا دیں, اور وقتاً فوقتاً ان کی رہنمائی کریں,
تاکہ وہ چیزیں اچانک کوئی اس طرح کی وبائی بیماری آ کر جو ہے وہ جس طرح ختم ہو جاتی ہیں ان سے بچ جائیں اور یہ لوگ اپنے کاروبار سے جڑے رہیں اور ملکی جو ہے وہ استحکام اور معیشت بھی اسی طرح مضبوط ہوتی ہے. دوسری طرف ہم آتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر پہ. اب وہ کوہستان کے اندر 2 سے 3 ایسے علاقے ہیں جہاں پر مختلف قسم کی آب و ہوا ہے. ایک تو بالکل ہماری ہائی الٹیٹیوڈ ہے جہاں پہ چراگاہیں مال مویشی کے ساتھ جاتے ہیں. دوسرا اس کا مڈل ہے یعنی 6500 اور 7000 فٹ بلندی کے واقع جہاں پہ ایگریکلچر بھی ہوتی ہے, وہاں پہ فارسٹ بھی ہوتا ہے ارد گرد جو ہے. وہ مخصوص آب و ہوا جو ہے مخصوص اجناس پیدا کرنے کے لیے ایک سوٹیبل جگہ ہوتی ہے, اور خاص کر جو ہے وہ فروٹ کے باغات اور پھر سیب کے باغات. یہ چیزیں ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ان علاقوں میں جائیں, ان سروے کریں, لوگوں کو سے زمینوں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ڈیمانسٹریشن پلاٹ لگا لیں, وہاں پہ نرسریز لگا دیں اور مختلف قسم کے پودے جو ہیں آ کر وہاں پہ لوگوں کو جو ہے ان کو آمادہ کریں کہ اس چیز کو وہ اس کی گروتھ کریں, اور پھر اس سے لوگوں جو ہے آگے پھر ان کی مارکیٹنگ کریں لوگ اور لوگوں کی معاشی حالت. اب ہمارے پاس کچھ باغات ہیں لیکن لوگوں کے پاس مارکیٹنگ کا وہ علاقے کے مسائل پہ ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے ہم وسائل ڈسکس کرتے ہیں. اور تیسری آپ نے ایک بات کی تھی جو وہ رہ گئی ہے مجھے, جس کے بارے میں NTFPs جی, جو جنگل کے اندر سے کچھ آمدنی ہوتی ہے لوگوں کی. 2005 کے سروے کے مطابق جو ایک ادارے نے سروے کیا تھا اس میں 3.5 کروڑ کی NTFP سالانہ ہمارے بر پالس سے نکلتی ہے. اس میں جڑی بوٹی ہوتی ہے, اس میں گچھیاں ہوتی ہیں, اس میں یہ مشک ہرن ہوتا ہے, اور اس میں جنگلی شہد ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے کافی سارے جنگلی پھل مالیت کو جو ہے وہ تو 2005 میں 3.5 کروڑ مالیت کی نکلتی تھی, لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ آگے اس کی پیکنگ اور پیکیجنگ کا مسئلہ تھا کہ ایک تو لوگوں کو پراپر ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس ٹائم اس کو کلیکٹ کرنا چاہیے اور اس کی پھر پیکنگ کیسے کرنی چاہیے اور پھر اس کی آگے مارکیٹنگ کا. اس وجہ سے لوگوں کو اس کا پراپر جو ہے وہ پروفٹ نہیں مل رہا ہے, اور بیچ میں مڈل مین جو ہے وہ چیزیں چھان بین کر آدھے رد کر کے آدھی چیزیں جو ہے وہ لے لیتے ہیں, جس سے کوئی خاطر خواہ جو ہے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا. تو اس طرف بھی گورنمنٹ کو جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے اور کلیکشن بھی ٹیکنیکل طریقے سے کروانی چاہیے کہ ان کی نسل کشی نہ ہو. اس کے علاوہ پالس میں سر ٹورزم کے حوالے سے کافی ساری کہا جائے تو پورا پالسی ایک ٹورزم سپاٹ ہے, مگر اس میں بھی کافی ساری ایسی جگہیں ہیں جو اسپیسیفک بندہ وہاں نیشنل پارکس بنا سکتا ہے. وائلڈ لائف کے حوالے سے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. آپ پالس میں بہت زیادہ گھومے ہیں, کافی ساری انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ بھی آپ نے سروس کی. آپ کو ٹورزم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کون سی جگہیں زیادہ فیمس ہیں, کون سی جگہیں زیادہ اسپیسیفک ہیں, کہاں پہ پارکس بنائے جا سکتے ہیں؟ بالکل جی, بہت ہی اچھا سوال ہے, اور ویسے بھی آج کل ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو فوکس کر رہی ہے, پروموٹ کر رہی ہے کہ ٹورزم جو ہے وہ پروموٹ ہو اور باہر سے لوگ آئیں اور ان علاقوں کو دیکھیں, پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھیں, اور اس سے جو ہے وہ معیشت جو ہے مستحکم ہوتی ہے. اور کئی ممالک صرف ٹورزم کے آمدنی پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو پالس جو ہے یہ ایک اس کے اندر بہت بڑی اپرچونٹی ہے, بہت بڑا سکوپ ہے ٹورزم کے حوالے سے. اب ٹورزم مختلف قسم کی ہوتی ہے, لوگوں کی مختلف دلچسپیز ہوتی ہیں. وہ بعض پہاڑوں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, بعض جھیلیں دیکھتے ہیں, بعض چراگاہیں دیکھتے ہیں, بعض وائلڈ لائف کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہاں آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں وہاں پہ ہیں. اب جھیل جس کو ویسٹرن ٹریگوپان کہتے ہیں, مقامی زبان میں اس کو جھیل کہتے ہیں, ایک نایاب پرندہ ہے, اور اس کی سب سے زیادہ جو نسل ہے وہ پورے دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت وہ پالس میں پائی جاتی ہیں. وہ چیزیں وہ اتنا نایاب پرندہ ہے, اور اسی پرندے کی بنیاد پر, اس کی کنزرویشن کی بنیاد پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ چلا ہے, ایک PCDP پروجیکٹ چلا ہے, اور ملٹی سیکٹوریل پروجیکٹ تھا. اس کے اندر ہیلتھ سیکٹر بھی تھا, ایگریکلچر سیکٹر بھی تھا, فارسٹ سیکٹر بھی تھا, اور بھی کافی جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ بہت بڑا کام ہوا ہے. لیکن کچھ کمیونٹی جو ہے وہ کے اندر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وقتاً فوقتاً اس پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ ہڈل بھی آتے رہے ہیں.
باوجود اس کے بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے اور کچھ فنڈز جو ہے پھر وہ واپس چلا گیا تھا. تو وہ یہ جو ٹورزم آپ نے بات کی وہاں پہ انہوں نے ٹورزم پہ بھی کام کیا اور ایک بہت بڑا ایک فیوچر پلان جو ہے وہ پالس کے حوالے سے انہوں نے بنا کے چھوڑ کر بھی گئے تھے. گورنمنٹ کے لیے ایک مشورہ جو ہے وہ انہوں نے ایک پلان تیار کر کے چھوڑا تھا, لیکن بدقسمتی سے اس چیز کو جو ہے وہ اس کا فالو اپ نہیں کیا گیا اور وہ چیز اسی طرح پینڈنگ رہی. تو ٹورزم میں ذاتی طور پہ ماس ٹورزم کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ جو ایکو سسٹم ہوتا ہے, جو خاص کر پالس جیسے علاقے جہاں پہ 100% جو ہے وہ ہر چیز اپنی نیچرل کنڈیشن میں ہے, وہاں پہ اگر ہم ماس ٹورزم کو پروموٹ کریں گے تو اس کے لیے پھر بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ کمیونٹی بھی ایک طرف جو ہے وہ سرکل میں گھومتی رہتی ہے, اوپر نیچے آنا جانا ہوتا ہے, اور پھر ٹورزم بھی, تو پھر وہ ایک چیز مینیج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو پالس کو میں ایکو ٹورزم کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ سوٹیبل سمجھتا ہوں اس کے, کہ اس چیز کو لوگ آئیں, وہاں پہ جو چیزیں ہیں اس پہ وہ ریسرچ کریں, چاہے وہ وائلڈ لائف پہ کرتے ہیں, چاہے وہ این ٹی ایف پیز پہ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ فارسٹ پہ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ لوکل کلچر پہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں وہ ایک لیبارٹری کی حیثیت رکھتی ہے پالس جو ہے. وسائل کے اوپر تو بات کر دی, اب چلتے ہیں علاقے کے مسائل کے اوپر. پہاڑی علاقوں میں بیسکلی ایک مسئلہ تو سب کامن ہوتا ہے, وہاں پہ ایکسیس کا مسئلہ ہوتا ہے. روڈز رستے بہت مشکل ہوتے ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں, اور بعض علاقوں تک تو بالکل رسائی ہی نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا اہم مسئلہ جو پالس کے حوالے سے ہے وہ ہے اویئرنیس کا مسئلہ. ان مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے کیا سوچتے ہیں آپ؟ شہنواز بھائی, پالس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اگر ہم ٹورزم کو ہی لے لیں تو اس کے پروموشن کے لیے جو ٹورسٹ آئیں گے تو ان کا ایکسیس کا مسئلہ ہوتا ہے. ایکسیس کا مسئلہ, روڈ اور صرف ٹورزم ہی کے لیے نہیں, باقی جتنے وسائل آپ نے بھی گنے ان سارے, ابھی جیسے یہ فروٹس ہیں مارکیٹنگ کے لیے بھی یہ چیزیں, بالکل یہی بات ہے. تو روڈ جو ہے وہ بیسک ایک نیڈ ہے جس کے ساتھ تمام ڈیولپمنٹ وابستہ ہوتی ہے. اب اگر ہم اپنے ایک خوبصورت ہماری ایشیا کی سب سے بڑی چراگاہ ہے جو پالس میں ہے, جس کو چوڑ کہتے ہیں, وہاں تک ہماری خواہش ہے کہ ٹورسٹ آئیں, وہاں پہ جائیں, اس علاقے کو دیکھیں, تو وہاں تک روڈ کی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ کسی بھی طریقے سے آ بھی جائیں تو پھر ان کے ایکومنڈیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, رہائش کا مسئلہ ہے, تو وہاں پہ ان کے لیے ہٹس نہیں ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ جس طرح آپ لوگ ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جن علاقوں میں, اس میں تو ہمارا پالس بھی شامل ہے. تو پالس میں ہمارے اپر ویلی جو علاقہ ہے, ویلی ہے, وہاں سے آپ روڈ لے جائیں, چوڑ تک لے جائیں, اور وہاں پہ کچھ ہٹس بنائیں اور لوگ آئیں اور دیکھیں اس علاقے کو. تو ایک تو جس سے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا, ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا, بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے وہ مزید ہماری جو ہے وہ تشہیر ہوگی, اور مزید ٹورزم, انٹرنیشنل ٹورزم جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس حوالے سے ہم نے اس چیزیں پہ زیر بحث لائی گئی. ہم نے اپنے ایم پی ایس صاحب کے ساتھ بھی یہ چیزیں ڈسکس کی تھی. اس بار تو سنہری موقع تھا, کیونکہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس بار پاکستان میں, وہ اس چیز کو بہت پروموٹ کر رہی ہے, آلریڈی بہت سپورٹیو ہے ٹورزم کا. بالکل ان کا فوکس ہی یہی چیز تھا. تو ہمیں بھی پھر اس اپنے ایریا کو ان کے سامنے جو ہے وہ بھرپور انداز سے پریزنٹ کرنا تھا, اور چاہیے کہ ہمارے پاس ایک روڈ میپ بنا ہوا ہے. اس کا باقاعدہ ایک بہت بڑے اداروں نے کام کیا اور مختلف کنسلٹنٹس نے کام کیا, اپنی رائے, تجاویز, سب چیزیں ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور پاکستان کے اندر جو WWF موجود ہے, ان لوگوں کی مشاورت سے
اس خوبصورت علاقے کو جو ہے اس میں ٹورزم بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کرنی بھی چاہیے. ہم نے ایک میٹنگ کی تھی کوئی یہ 1.5 سال پہلے. ایک جو ایڈوائزر تھے وہ ہمارے چیف منسٹر کے یہی ٹورزم ریلیٹڈ جو اس کا وہ سیکٹر تھا, تو وہ چیزیں اس کے سامنے رکھی تھی. اس نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی کیا تھا کہ یہ چیزیں پالس جو ہے اس کے بارے میں جو جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہم اس کو آگے لے کے اٹھائیں گے. وزٹ کیا تھا ہم اس کو آگے لے کے اٹھائیں گے اور پھر وزٹ بھی کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے بعد میں پھر اس چیز کو کیوں نظر انداز کیا گیا. ایسے علاقے کو جس کی ورلڈ ریپوٹیشن ہے, پورے عالمی سطح پر اس کی شہرت ہے. یہی وجہ ہے. اب ہمارا اس میں جو میرا دوسرا سوال تھا وہ اسی وجہ سے تھا. شاید لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو گنوا رہے ہیں اور کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بالکل یہ بات. تو اس دوسری بات, میرا دوسرا سوال یہی تھا کہ اویئرنیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کو, کس طرح اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے؟ تو بہت اہم چیز یہی ہے کہ اپنے وسائل کے حوالے سے, ان کی ویلیو کے حوالے سے اور ان کی افادیت کے حوالے سے اور ان کا ہمارے لائف کے ساتھ تعلق کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو اویئر ہونا انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. اور یہ چیز اس کے لیے ایک منظم کمپین جو ہے وہ ہونی چاہیے. لوگوں کو کہ جرگے بلائے جائیں, لوگوں کے ساتھ گیدرنگ کی جائے اور ان کو ان چیز کی ویلیو, افادیت, اہمیت اور ان کا طریقہ استعمال اور پائیدار استعمال, سسٹینیبل یوز جس کو کہتے ہیں, جس سے اس چیز کا جو ہے نسل کشی بھی نہ ہو اور اس سے استفادہ بھی کیا جا سکے. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے شاہنواز بھائی, ہمالیہ ٹی وی بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اور ہم سپورٹ بھی کریں گے اور فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے کہ آپ لوگ اپنی ٹیم کو لے کر ایک دفعہ ان علاقوں میں جائیں, لوگوں سے ملیں, اس علاقے کے حوالے سے اس کی اہمیت اور افادیت اور انٹرنیشنلی اس کی جو ریپوٹیشن ہے اور وہ چیزیں عوام کے سامنے رکھیں اور ان کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے ان میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے اس چیز کو. تو اس حوالے سے میں WWF, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا, یہ سٹیک ہولڈر ہیں, تو کہ اس طرح کی اگر کوئی پروگرام ہو, کوئی ٹیم جو جانا چاہے آگے, کوئی جرنلسٹ ہوں یا کوئی ایکٹیوسٹ ہوں, تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں آپ لوگ. پروجیکٹوں کا جو ہے وہ امپیکٹ کیا ہے, جو مختلف اداروں نے کام کیے ہیں انہوں نے کیا اثرات چھوڑے ہیں, یہ ساری چیزیں عیاں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سٹیپ اٹھائیں, ہم تعاون کریں گے. اور ہم یہی ادارے جن کا میں نے ذکر کیا ہے, WWF, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان ٹیم کے ساتھ جو ہے آپ لوگ کوآپریٹ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ لوگ جائیں, آگے جا کر کمیونٹی کے ساتھ ملیں اور ان کو اویئرنیس بھی دے دیں اور کرنٹ سچویشن جو ہے وہ وسائل کی جو وہ آپ کے سامنے رکھیں, جو تھریٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ فیوچر میں اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکے. بہت شکریہ مستان صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام میں. ناظرین, آپ نے باتیں سنی مستان صاحب کی. پالس کے حوالے سے جو وسائل تھے اور ان کا استعمال, ایک دن میں تو مشکل ہے ایک پروگرام میں ہم آپ کو فلی ڈسکرائب کریں, مگر ہم آہستہ آہستہ پروگرامز کرتے رہیں گے مختلف موضوعات پہ, پالس کے حوالے سے بلکہ پورے کوہستان کے حوالے سے, ٹورزم ہو چاہے دیگر وسائل ہوں کہ کیسے اپنے وسائل کو کارآمد بنائے جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اپنے میزبان شاہنواز عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.